ایک ٹی وی شو میں کیمرن ایکمل سے سوال کیا گیا کہ رامز راجہ نے پاکستان بمقابلہ بنگلہ دیش پہلے ٹیسٹ کی کمنٹری کے دوران شاہین کو میڈیم پیسر کہا تھا، یعنی وہ فاسٹ بولر نہیں بلکہ میڈیم پیس بولر ہے۔ اس پر آپ اتفاق کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں کامی بھائی، جو اپنے لاہوری انداز کے لیے مشہور ہیں، ہنستے ہوئے بولے، اور کیا شاہین کو فراری کہیں یار؟ ویسے سب سے پہلے شاہین کو 400 انٹرنیشنل وکٹیں مکمل کرنے پر مبارکباد۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ خاص طور پر اس ٹیسٹ میچ نے شاہین کی ریڈ بال کرکٹ پر بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ شاہین کو اب سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، کیونکہ اس انداز سے وہ لمبے عرصے تک ٹیسٹ کرکٹ نہیں کھیل پائیں گے۔ ان پر اس وقت کافی تنقید ہو رہی ہے۔ کامی بھائی کی بات سن کر ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا۔ ایک صوبیدار کی شادی ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، اگر تم مجھے محبت سے صوبیدار صاحب کہا کرو تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ بیوی نے جواب دیا، اگر آپ کو اتنا اچھا لگتا ہے تو پھر صوبیدار کیوں؟ میں سیدھا کرنل صاحب کہا کروں گی۔ کہتے ہیں اس دن کے بعد صوبیدار صاحب نے اپنی بیوی کا دامن نہیں چھوڑا۔ بالکل یہی حال شاہین کا بھی ہے۔ ایک زمانے میں وہ خود کو پاکستان کا پریمیم فاسٹ بولر کہتے تھے اور آل راؤنڈر بھی سمجھتے تھے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ اس وقت پریمیم فاسٹ بولر دکھائی دیتے ہیں، نہ ہی مکمل آل راؤنڈ۔ دیکھیں، 1-3-2-1-3-3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار والا بولر عموماً فاسٹ بولر نہیں کہلاتا۔ اصل فاسٹ بولر وہ ہوتا ہے جو 140 اس سے اوپر مستقل رفتار رکھے۔ مثال کے طور پر علی راسا فاسٹ بولر ہے، عکیف جاوڈ فاسٹ بولر ہے کیونکہ یہ 145 سے اوپر تک گیند کر لیتے ہیں۔ ہیرس راؤف بھی مسلسل 140 پلس بولنگ کرتا ہے، لیکن شاہین ٹیسٹ کرکٹ میں ایسا نہیں کر پا رہے۔ اس میچ میں ان کی اوسط رفتار تقریباً 1-3-2-1-3-3 تھی، جبکہ تیز ترین گیند بھی 1-3-6-1-3-7 کے قریب تھی۔ تو رفتار کے لحاظ سے انہیں میڈیم پیسر کہنا مکمل غلط بھی نہیں بنتا۔ پھر آل راؤنڈر کی بات آتی ہے۔ اصل آل راؤنڈر وہ ہوتا ہے جو بیٹنگ اور بولنگ دونوں میں میچ جتوا سکے، لیکن ہمارے ہاں اکثر آل راؤنڈر اسے کہہ دیا جاتا ہے جسے دونوں میں سے کچھ بھی مکمل طور پر نہ آتا ہو۔ میری نظر میں اس وکٹ پر احمد جمال ابد جیسے کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہیے تھا، خاص طور پر اماد بٹ جس نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں کافی اچھی پرفارمنس دی ہوئی ہے۔ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں۔ اماد بٹ جب نیوزی لینڈ ٹور پر گئے تھے تو وہاں کے لوگ ان کی فٹنس اور آل راؤنڈ صلاحیتیں دیکھ کر بہت متاثر ہوئے تھے۔ 6 پیک، بہترین فٹنس اور اوپر سے پرفارمنس۔ نیوزی لینڈ کے لوگ حیران تھے کہ ایسا کھلاڑی پاکستان ٹیم میں مستقل کیوں نہیں کھیلتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ نسبتاً خاموش اور سادہ مزاج انسان ہے۔ نہ سفارش نہ طاقتور پی آر، جبکہ پاکستان کرکٹ میں آج کل پی آر بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اب واپس شاہین کی طرف آتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ شاہین کو اپنی بولنگ پر سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ ان کی سب سے بڑی طاقت یعنی سوئنگ تقریباً ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب وہ اندر آتی ہوئی ڈیڈلی گیند پر بڑے بڑے بیٹرز حتیٰ کہ روہت شرما جیسے کھلاڑیوں کو بھی آؤٹ کر دیتے تھے۔ ان کی گیند خوبصورتی سے کرو ہو کر اندر آتی تھی، لیکن اب وہ کنسسٹنسی نظر نہیں آتی، اور جب کبھی سوئنگ ہوتی بھی ہے تو لائن کنٹرول نہیں رہتی۔ گیند اکثر لیگ سائیڈ پر نکل جاتی ہے، جیسا کہ پاکستان اور نیدرلینڈز کے میچ میں بھی دیکھا گیا تھا، جہاں وہ سوئنگ تو کروانا چاہ رہے تھے لیکن لائن اور لینتھ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ اصل مسئلہ صرف فارم نہیں بلکہ بائیومیکینکس کا بھی لگتا ہے۔ اگر ان کے گھٹنے اور ایکشن سے متعلق مسائل بہتر ہو جائیں تو وہ اب بھی کام بیک کر سکتے ہیں۔ آخر وہ صرف 26 سال کے ہیں۔ ناہید رینا بھی تقریباً 24 سال کا ہے، تو عمر کا فرق زیادہ نہیں، لیکن جب آپ آج کل شاہین کو بولنگ کرتے دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی سابق فاسٹ بولر جو کبھی بہت خطرناک ہوا کرتا تھا اب صرف یادوں کے سہارے بولنگ کر رہا ہو۔ اسی لیے شاہین سے بس یہی گزارش ہے، یار تم پاکستان کے لیے 400 وکٹیں لے چکے ہو، مزید بھی لے سکتے ہو، بس اپنے اوپر تھوڑی محنت کرو۔ تمہیں اس طرح زوال کا شکار دیکھ کر واقعی دل دکھتا ہے۔